YouTube چینل۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ ستم ہنس کر جو سہ جائے وہی کامل مسلمان ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ وہاں طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا، وہاں طائف کی گلیوں میں لہو فخر دو عالم کا۔ سنایا آپ نے پتھروں کی بارش میں بھی قرآن ہے۔ مصائب میں نہ گھبرانا یہی مومن کی پہچان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، اللہ ہی جو داتا مشکل کشا حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت مالک، ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، نبی رحمت، رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بھلا واسطے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، سب تو پہلے اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس مالک نے سانو اپنے کار آمدی توفیق عطا فرمائی۔ میری دلی دعا ہے اللہ تعالی سب دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے، اور جویں اسی اج اللہ دے کار اندر جمع ہویا اسی طرح اللہ کل قیامت دے دن سانو اپنی جنت اندر بھی اسی طرح اکٹھیاں فرمائے۔ آئیے حضرات محترم، میں انشاءاللہ العظیم آج دا عظیم و شان خطبہ جمعۃ المبارک 13 اگست سن 2021 دا میں جرا موضوع جرا عنوان تو ہاڈے سامنے پیش کرنا چاہنا،
حضرات محترم، اسی مہینے دے اندر سن 1947 جدو پاکستان اور ہندوستان بنیا ہے، میں انشاءاللہ آج پاکستان دی تاریخ دے حوالے دے نال پاکستان کا مطلب کیا ہے، لا الہ الا اللہ، پاکستان کی بنیاد کیا ہے، لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، پاکستان دی بنیاد اگر قائم تے دائم ہے، رب کعبہ دی قسم عقید توحید تے آج بھی پاکستان کی بنیاد قائم ہے، کل بھی عقید توحید تے پاکستان کی بنیاد قائم ہے، انشاءاللہ قیامت دیاں کنداں تک پاکستان کی بنیاد عقید توحید تے قائم ہے، دائم ہے، ہمیشہ رہے گی، آج بھی ہے، کل بھی ہے، قیامت دیاں کنداں تک ہے۔ حضرات محترم، آئیے ذرا آج میں انشاءاللہ العظیم اللہ دے فضل و کرم دے نال پاکستان کی تاریخ سن 1947 دی داستان تہاڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ ہائے ہائے، آج میں اپنے معاشرے دے نوجوان دے نال بھی مخاطب ہوواں گا، ہائے آج میں اپنے قابل احترام بزرگ دے نال بھی مخاطب ہوواں گا، اور اسی طرح آج میں اپنی ماں بہن دے نال بھی مخاطب ہوواں گا۔ حضرات، میری آواز اس لاؤڈ سپیکر دے ذریعے میرے معاشرے دے اس نوجوان تک پہنچ جائے۔ ہائے اج جس نوجوان نو پاکستان دی قدر کوئی نہیں، پاکستان دی محبت اپنے دل اندر نہیں ہے، اللہ دی قسم میں اس بندے نو مسلمان نہیں مندا، او بندہ پاکستانی ہو ہی نہیں سکدا۔ جس بندے دے دل اندر پاکستان دا پیار، پاکستان دی محبت، وطن عزیز ملک پاکستان دی جس بندے دے دل اندر محبت، پیار، الفت نہیں، او بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آئیے حضرات محترم، پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کلمے تو لا الہ الا اللہ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے ظلم برداشت کیتے نے، اس کلمے دی وجہ تو میرے پیغمبر دے اصحاب نے اپنیاں جاناں دا نذرانہ دے دیتا ہے، بیوی بچیاں نو قربان کر دیتا ہے۔ او سونیو، اگر سانو دین اسلام نال پیار ہوندا، وطن عزیز ملک پاکستان نال پیار ہوندا، صحابہ کرام دے نال پیار ہوندا، ہائے ہائے اصحاب دیاں قربانیاں نال پیار ہوندا، کدے بھی اسی ملک پاکستان اس اپنے وطن عزیز اندر کدے بھی شرابہ پیندے نظر نہ آندے۔ اگر سانو ملک پاکستان نال پیار ہوندا، کدے بھی اسی زناکاریاں کردے نظر نہ آندے۔ اگر سانو وطن عزیز نال محبت ہوندی، کدے بھی آج دا میرے معاشرے دا نوجوان بے حیائی کردہ نظر نہ آندا، ڈکیتیاں کردہ، چوریاں کردہ نظر نہ آندا۔ ہائے ہائے، اوے اسی کدو پیار کر کے دکھایا ہے وطن عزیز نال، کدو اسی محبت کیتی ہے ملک پاکستان نال۔ ہاں ہاں، اگر محبت پوچھنی ہے، وطن عزیز دی قدر پوچھنی ہے، انہاں میرے بزرگاں تو پوچھو جنہاں نے سن 1947 دی داستان نو دیکھیا ہے، جنہاں نے اپنیاں قربانیاں دتیاں نے، اپنے جواناں دیاں گردناں تن تو جدا کرائیاں نے، اپنیاں بیٹیاں نو قربان کیتا ہے، ہائے ہائے اپنا مال جان اس وطن عزیز واسطے قربان کیتا۔ جاؤ انہاں تو پوچھو پاکستان دی تاریخ کیا ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ اج اسی دعوے بڑے کرنے ہاں، فخر بڑے کرنے ہاں، میں پاکستانی ہاں، اسی پاکستانی ہاں، اسی پاکستان نال پیار کرنے ہاں، پاکستان دے نال محبت کرنے ہاں۔ او سونیو، اے سکے دعوے، اے سکیاں محبتاں، اے سکا پیار کرن دا کوئی فائدہ نہیں۔ پیار کر، جان تو ود کے پیار کر، پیار کر بیوی بچیاں تو ود کے پیار کر، پیار کر اپنے مالو جان تو ود کے اپنے وطن عزیز ملک پاکستان نال پیار کر۔ آئیے ذرا، اور لا الہ الا اللہ
بڑا پیارا جملہ ہے، اللہ اکبر اللہ۔ اس جملے دی خاطر میرے پیغمبر دے اصحاب نے اللہ دی قسم اپنی جاناں قربان کر دیتیاں نے، مالو جان قربان کر دیتا ہے، بیوی بچیاں نو اگر چھوڑنا پیا چھوڑ دیتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ دا دامن نہیں چھوڑیا۔ آؤ کون صحابہ کرام کہ جنہ دیاں قربانیاں میرے رب نو اتنیاں پسند آئیاں کہ اللہ تعالی نے قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالی میرے سمیت سانو ساریاں نو ان ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ پہ آئے۔ مالک کائنات دا قرآن بولیا، فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا، ترجمہ سنو تے اپنا ایمان تازہ فرما لو۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہ لوگاں نے اپنی زبان چو اس گل دا اعلان کر دیتا ہے، اس گل دا اقرار کر دیتا ہے۔ کون سی گل؟ ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، بگڑیاں بنانے والا اللہ، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا اللہ، نفع اور نقصان دا مالک اللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ثم استقاموا، پھر اس گل تے ڈٹ آئے، اس گل تے مضبوط ہو گئے، اس گل تے استقامت لے آئے۔ لوگ انہاں تے بڑا بڑا ظلم کر دینے، انہاں تے بڑیاں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں جاندیاں نے، لوگاں دے تانے بھی سوندے نے، لوگاں دیاں ماراں بھی کھاندے نے، لیکن پھر بھی اپنی زبان چو ربنا اللہ، اللہ دی توحید دا اعلان ہے، رب دی وحدانیت دا اعلان ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دیاں صداواں نو بلند کر دے نظر آندے نے۔ اللہ فرماتے نے ایسے لوگ کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب کائنات دی عدالت لگ جائے گی۔ ہائے سونیوں، اللہ دی عدالت اندر ہر بندہ جائے گا، میں بھی اللہ دی عدالت اندر جاواں گا، تسی بھی جاؤ گے، ماڑا بھی جائے گا، غریب بھی جائے گا، تگڑا بھی جائے گا، ہائے ہائے چودھری بھی جائے گا، جگیردار بھی جائے گا، تے سرمایہ دار بھی جائے گا، ملک دا بادشاہ بھی جائے گا، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، ایم این اے، ایم پی، ہر بندہ اللہ دی عدالت اندر آئے گا۔ اللہ فرماتے نے او بندہ جرا رب دی توحید دی خاطر مارا کھانے والا، لا الہ الا اللہ دی خاطر ظلم برداشت کرنے والا، لوگاں دے تانے برداشت کرنے والا، لوگاں دے مینے برداشت کرنے والا، اے بندہ جدو اللہ دی عدالت اندر آئے گا، اللہ دے ملائکہ رب دے نورانی فرشتے اس بندے نو بشارتا دین گے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ او سونیا رب کائنات دی توحید دی خاطر مارا کھانے والیا، لا الہ الا اللہ دی خاطر اپنے جسم تے ظلم برداشت کرنے والیا، رب دی جنت تیرے تے اللہ نے فرض کر دیتی ہے، اللہ نے تیرا داخلہ اپنی جنت اندر کر دیتا ہے، اس بندے نو کسے چیز دا ڈر تے خوف نہیں ہوئے گا۔ آئیے ذرا اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام نکل آیا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ تعالی نے اس مقام اندر میرے پیغمبر دے یاراں دا تذکرہ کیتا ہے، میرے پیغمبر دے اصحاب دا تذکرہ کیتا ہے۔ اللہ فرماتے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے نے اے او لوگ نے اللہ اکبر اللہ جنہ دے دل پرہیزگاری واسطے میرے رب نے چن لے آئے، جنہ دے دل میرے رب نو پسند آگے نے، صحابہ کرام دے دل میرے رب نو پسند آگے نے، صحابہ کرام دے دلہ دے اندر رب دا ڈر، رب دا خوف، اتنے پرہیزگار نے، اللہ تعالیٰ نو صحابہ کرام دے دل پسند آگے۔ اگے اللہ فرماتے نے لہم مغفرۃ واجر عظیم، ایسے لوگاں واسطے مغفرت دا اعلان ہے اور ایسے لوگاں نو میں کائنات دا رب بہت بڑا اجر عظیم عطا کراں گا۔ آئیے حضرات محترم بلا تمہید میں اپنی بات دا آغاز کرنا چاہنا وا۔ لا الہ الا اللہ دی خاطر میرے پیغمبر دے اصحاب نے اپنیاں جاناں قربان کر دیتیاں نے، بیوی بچیاں نو قربان کر دیتا ہے، مالو جان نو قربان کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا حدیث پاک تے توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیوں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، اج دا خطبہ امانت دل دیاں تختیاں تے لے کے لا جاؤ، اور سونیوں ایسے موضوع نصیبہ نال ملیا کر دینے۔ آج اتفاقاً ملاقات ہو گئی ہے، اب میں تیرے سامنے صحابہ کرام دیاں قربانیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا وا۔ انج کر کے میرے پیغمبر دا یار آپ دا وفادار کون حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، پڑھو پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے پیغمبر دا جدو کلمہ پڑھ لیا میرے آقا دا مرید بن گیا، میرے آقا دا صحابی بن گیا۔ ہائے جدو مکے دیا کافرانو پتہ لگا ہے ایک آج میرے معاشرے دا نوجوان ہے، ہائے ہائے ایک میرے پیغمبر دے دور دا نوجوان ہے، کون؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ جدو مکے دیا کافرانو پتہ لگا نا خبیب نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، نبی دا تابعدار بن گیا، نبی دا حبدار بن گیا۔ اللہ اکبر، اللہ رب دی توحید دا اعلان کر دائے، رب دی توحید دا اعلان کرن والا بن گیا۔ مکے دیا کافران نے میرے خبیب نو پکڑیا تے مین چوکم دے لے آئے، کہنے لگے خبیب اے اللہ چھڑ دے نبی دا کلمہ، اے خبیب تو ساڑھے نہ تعلق رکھنے والا، ساڑھے خاندان دا بندہ ہو کے مسلمانہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، مسلمانہ دے نبی دا تابعدار تے حبدار بن گیا ہے، چھڑ دے نبی دا کلمہ، نیتے اسی تیرے تے بڑا ظلم کرانگے، زیادتیاں کرانگے، مارانگے۔ اللہ اکبر، اللہ واہ خبیب میں تیری جرت و قربان جاواں، اے خبیب میں تیریاں وفاواں تو قربان جاواں۔ خبیب کہنے لگیا اوہ مکے دیو کافرو میں مرتے سکنا وا کٹتے سکنا وا لیکن نبی دا دم نہیں چھڑاں گا، او سونیوں نبی دا کلمہ نہیں چھڑاں گا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ انج کر کے مکے دیاں کافراں نے میرے خبیب نو سولی تے لٹکان لگے نا، سولی تے لٹکان لگے نا، او سونیوں خدا
دا نام لاہوریا ایک ایک جملہ دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جا اج میں تیرے سامنے درد دل نال گلاں کرنا چاہنا وا او سونے اج میں درد دل تے نال گفتگو کرنا چاہنا وا اللہ اکبر اللہ انج کر کے جدو میرے خبیب نے انکار کر دیتا ہے میرے خبیب سولی تے کھڑے نے اللہ مکے دی کافر کہن لگے خبیب اگر چاہنے اسی تینوں آزاد کر دیے تینوں رہا کر دیے ایک ساڈی شرط ہے او شرط مان لے اسی تیری جان چھڑ دیاں گے تینوں آزاد کر دیاں گے خبیب کہن لگے بولو مکے دیو کافرو کیڑی شرط ہے مکے دی کافر کہن لگے اے خبیب جس جگہ تے تو کھڑا ہے نا اپنی زبان چو ایک جملہ کہہ دے یعنی میری جگہ تے میرا نبی آ جائے معاذ اللہ یعنی سولی تے اللہ دا نبی آ جائے آئے مکے دے کافر نے جملہ آکیا نا خبیب دی غیرت جوش اندر آئی خبیب دی جوانی جوش اندر آئی خبیب دا ایمان جوش اندر آیا خبیب بولیا مکے دیو کافرو تسی تے کہن دیو میرا پیغمبر سولی تے آ جائے اوہ مکے دیو کافرو میں خبیب تے اے بھی گل گوارا نہیں کردا میرے نبی دے قدم مبارک چ ایک کنڈا چوب جائے میں تے اے بھی گل گوارا نہیں کردا او سونیو پیار ویکھ لو محبت دیکھ لو وفا دیکھ لو میرے پیغمبر دے نال انج کر کے مکے دیاں کافراں نے میرے خبیب نو سولی تے لٹکا دیتا ہے کوئی ظالم اگے بڑھدا ہے میرے خبیب تے تلواراں دے وار کردا پیا او سونے جرم کیا ہے لا الہ الا اللہ انج کر کے میرا خبیب ہوا دے نال مخاطب ہوئے پتہ کی کہندے نے ایسا با جا بنج مدینے تے جا کے دیویں سنیا تو میرا ایسا با جا بنج مدینے تے جا کے دیویں سنیا تو میرا مکے والیاں سولی دیتا جو یار خبیب تیرا اور اس جرم تھی پائے لاول میں کیوں تیرے سنگ لایا اور کیوں میں ایک رب نو پوجنا وا ایک قصور ہے میرا خبیب کہنے لگے اللہ دے نبی جی خبیب نے کوئی ڈاکہ تے نہیں ڈالیا سونیا خبیب نے کوئی چوریاں تے نہیں کیتیاں ہائے ہائے اج تیرے خبیب نو سولی تے لٹکایا جا رہا سونیا اج تیرے خبیب دے جسم نو کٹیا جا رہا لا الہ الا اللہ سونیا تواڈے نال سنگ لام دے نال سونیا رب دی توحید منت دے نال لا الہ الا اللہ دا اقرار کرن دے نال اللہ اکبر اللہ انہاں مکے دیاں کافراں نے میرے خبیب دے جسم نو کٹنا شروع کر دیتا ہے ہائے ہائے کوئی تلواراں دے وار کردا پیا ہے کوئی نیزیاں دے وار کردا پیا کوئی تیراں دے وار کردا پیا میرے خبیب دا جسم کٹ کٹ کے زمین تے گردا پیا حتیٰ کہ میرے خبیب نے جام شہادت نوش فرما لی اللہ اکبر اللہ سونی اللہ الہ الا اللہ دی خاطر میرے پیغمبر دے یار میرے آقا دے صحابی حضرت خبیب نے اپنی جان دا نظرانہ دے دیتا ہے تم لا الہ الا اللہ نال پیار کریا کر تم لا الہ الا اللہ دے نال محبت کریا کر آؤنا ایک اور صحابی یاد آگے توجہ کر دے جانا دوسری حدیث ہے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کون حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے لا
الہ الا اللہ پڑھ لیا، اے میرے پیغمبر دا مرید بن گیا، میرے آقا دا حبدار تابعدار بن گیا، میرے آقا دے نال زندگی گزاردا پیا، میرے پیغمبر مدینہ منورہ اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دے نال زندگی بسر کر دے پینے، دن گزردیاں ایک دن دل اندر خیال آیا، اوے عبد الرحمن تیرے تے بچیاں دا بھی حق ہے، تیرے تے تیری بیوی دا بھی حق ہے، اللہ اکبر، لا جانا بیوی دا پتہ کرنا، بچیاں دا پتہ کرنا، تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر کو لایا کہ کہنے لگے سونیا میرا دل تے نہیں کردا میں اپنے آقا تو جدائیاں کراں، سونیا میرا دل تے نہیں کردا میں اپنے آقا تو جدا ہو جاواں، اللہ لا لیکن سونیا میرے تے میری بیوی دا کچھ حق ہے، میرے تے میرے بچیاں دا حق ہے، اللہ اللہ سونیا میرا دل کردا ہے ہر ویلے میں اپنے پیغمبر دا مکھڑا تکدا رہواں، ہر وقت میں اپنے پیغمبر دا چہرہ تکدا رہواں، اللہ اکبر، اللہ سونیو کیوں نہ تکے، کائنات دے رب نے میرے پیغمبر نو سونا اتنا بنایا، میرے پیغمبر نو خوبصورت اتنا بنایا، میرے پیغمبر نو اتنا حسین و جمیل بنایا، جے گل میرے پیغمبر دے حسن دیا گئی، جے گل میرے پیغمبر دی خوبصورتی دیا گئی، پھر کیوں نہ محبت دا ترانہ گا جاواں، اللہ اللہ کے اللہ دے کے جمال آقا نو، اللہ دے کے جمال آقا نو، او سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے سونیا میرا دل تے نہیں کردا میں اپنے آقا تو جدا ہواں، سونیا میرا تے دل اے کردا ہے ہر ویلے ہر لمحے اندر میں اپنے پیغمبر دا دیدار کردا رہواں، ہائے ہائے اپنے پیغمبر دا مکھڑا تکدا رہواں، صرف اپنے نبی نو تکدا رہواں، سبحان اللہ، اللہ 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 میں قربان جاواں کہ اللہ دے کے جمال آقا نو سارے جگ تو حسین بنا چھڑیا، اور جاواں صدقے میں حسن آقا تو، اور جاواں صدقے میں حسن آقا تو، جس شمش کمر شرما چھڑیا، جیڑیاں بلیاں نے میری جناب دیاں، جیڑیاں بلیاں نے میری سرکار دیاں، او جویں پتیاں نے سرخ گلاب دیاں، سونا بلیاں کھولیاں جس ویلے، سونے بلیاں کھولیاں جس ویلے، ہر پاسے چالن لا چھڑیا، اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے سونیا میرے تے میری بیوی دا بھی حق ہے، سونیا میں اجازت لینا چاہنا وا، سونیا بیوی بچیاں نال ملاقات کرنا چاہنا وا، میرے پیغمبر نے اجازت دے دیتیاں نے، انج کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جدو مکہ مکرمہ اندر پہنچے نا، بیوی بچیاں نال ملاقاتاں کیتیاں نا، اللہ اکبر، اللہ اپنی بیوی نو کہن لگے اللہ والیے میں نبی دا کلمہ پڑھ لیا، نبی دا تابعدار تے حبدار بن گیا وا، میرا مکے اندر دل نہیں لگدا، میرا دل لگے گا تے مدینہ پاک اندر لگے گا، ہائے جتے میرے پیغمبر نے ڈیرے لائے نے میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اوتھے جا کے ڈیرا لگا لیواں، انج کر کے بیوی بچیاں نو تیار کر لیا نا، سسرال والیاں نو پتہ لگ گیا ہے کہ عبد الرحمن نے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، نبی دا تابعدار بن گیا، انج کر کے سسرال والے آئے آ کے کہنے لگے عبد الرحمن تیرے واسطے ایک گل بہتر ہے، اگر نبی دا کلمہ چھڑ دیں گا، اللہ اکبر، اللہ نبی دا کلمہ چھڑ دے، نبی دا تابعدار بننا چھڑ دے، نہیں تے اسی تیرے تے بڑا ظلم کریں گے، اے بیٹی ساڈی ہے، اسی اپنی بیٹی نو جان نہیں دیواں
گے، یعنی عبد الرحمن دی بیوی۔ اللہ اکبر اللہ، پیارے عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے اگر میری بیوی قربان ہوندی ہے تے ہو جائے، لیکن میں نبی دا دامن نہیں چھڈاں گا، نبی دا کلمہ نہیں چھڈاں گا۔ اللہ اکبر اللہ، اے مکے دے کافر کہن لگے عبد الرحمن اے بچے بھی ساڈے نے، انہاں بچیاں نو بھی چھوڑ دے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے ہاں ہاں میں نبی دی محبت دی خاطر اپنے ہاں بچیاں نو بھی قربان کر دیاں گا۔ بیوی قربان کر دیتی ہے، بچیاں نو قربان کر دیتا ہے، کندے واسطے؟ لا الہ الا اللہ واسطے۔ اللہ اکبر اللہ، حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دا مال بھی کھو لے آئے، بیوی بچیاں نو بھی کھو لیا۔ او سونےوں اس باپ دے دل تے کیا گزردی ہوئے گی، ہائے ہائے جس باپ دے ہتھوں ان دے بیٹے نو کھو لیا ہوئے، ان دی بیٹی نو کھو لیا ہوئے، ہائے اس باپ دا کتنا بڑا جگرا ہوئے گا، اس باپ دے دل تے کیا بیت دی ہوئے گی، کیا گزر دی ہوئے گی۔ لیکن رب کعبہ دی قسم لاہوریا میرے پیغمبر دی محبت اندر آ کے بیوی بچیاں نو قربان کر دیتا ہے، دولتاں قربان کر دیتیاں نے۔ اللہ اللہ جدو جان لگے نا مکے دیا کافراں نے دوبارہ پھر بلا لیا، اے عبد الرحمن گل سننا، اے جرے تو اپنے جسم تے قمیض پہنیا کپڑے پہنے نے، اے بھی تسی مکے اندر رہ کے اللہ اللہ کمائے نے، انج کرو نا اے کپڑے بھی اتار دو۔ حتیٰ کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دے کپڑے بھی اتار لے۔ اللہ اکبر اللہ، میں قربان جاواں، عبد الرحمن بن عوف نے اپنے جسم تے ٹاٹ بنیا، فوراً ماں دے گھر چلے گئے۔ ہائے ہائے ماں سینا، ماں تے اپنی اولاد نال بڑا پیار کر دیے، ماں تے اپنی اولاد نال بڑیاں محبتاں کر دیے۔ او سونیا پوری کائنات اندر کوئی ایسی ہستی موجود کوئی نہیں جیری ماں تو ود کے پیار کرے، ماں تو ود کے محبتاں کرے۔ عبد الرحمن بن عوف ماں دے دروازے تے گئے نا، دروازہ کھڑکایا، ماں باہر آئی، کہنے لگے امی جی دیکھو نا مکے دیاں کافراں نے میرے سسرال والیاں نے بیوی بچیاں نو کھولیا، مال کھولیا، امی جی ایک سونٹ دے دو نا میں اپنا جسم چھپا لا۔ اللہ اکبر اللہ، ماں کہنے لگی اے میرے پتر عبد الرحمن تیرا جرم کیا ہے، کس وجہ تو کپڑے اتار لے، کس وجہ تو بیوی بچیاں نو کھولیا، مال کھولیا؟ تے عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے امی جی میں اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ، امی جی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، نبی دا تابعدار تے حبدار بن گیا وا۔ ماں کہن لگی اے میرے پتر عبد الرحمن گل سن لے، اگر تو نبی دا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اے میرے پتر تیرے واسطے تیری ماں دے دروازے بند ہو گئے نے، تیرے واسطے کپڑے کوئی نہیں، تیرے واسطے سونٹ کوئی نہیں، ماں نے تکے مار کے کرو کٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ چل دیاں رات دی تاریخی اندر جدو مکہ جدو مدینہ منورہ اندر پہنچے نا، میرے پیغمبر نے نظراں اٹھا کے دیکھیاں عبد الرحمن بن عوف آ رہے، اللہ اکبر اللہ، میرے آقا دے سامنے آ کے بیٹھ گیا۔ میرے آقا فرماتے نے او میرے یار عبد الرحمن تو تے بڑا امیر ترین بندہ، تاجر بندہ، دولت مند بندہ ہے یار، تو اپنی حالت کی بنا لی، اج کپڑیاں تو بغیر ہی میری عدالت اندر آ گیا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف دیاں اکھاں چ آنسو آ گئے، زار زار رون لگ گئے، انج رو رہے نے سونیو جویں ساون دیاں بدلیاں برسیا کر دیاں نے۔ عبد الرحمن بن عوف فرماتے نے سونیا مکے دیاں کافراں نے میرے گھر والیاں نے میرے بیوی بچے بھی کھولے نے، سونیا میرا مال بھی کھولے آئے، حتیٰ کہ میرے تن تو کپڑے بھی اتار لینے، سونیا سب کچھ چھڈ آیا۔ میرے آقا فرماتے نے نا 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 او میرے یار عبد الرحمن تو کچھ بھی چھڈ کے نہیں آیا، تو کائنات دیاں ساریاں دولتاں لے کے آیا، کیوں؟ تو لا الہ الا اللہ تے قائم تے دائم رہا ہے، تو اپنا ایمان بچا کے لے آیا ہے، انج سمجھ لے پوری کائنات دیا خزانیاں نو لے آیا، پوری کائنات دیاں دولتاں جمع کر کے لے آیا۔ او سونے لا الہ الا اللہ
دی خاطر میرے پیغمبر دے صحاب نے اپنی جاناں بھی دے دتیاں نے، مالو جان بھی دے دیتی ہے، بیوی بچیاں نو قربان کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے نظر اگے توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کرام نے لا الہ، اے سونیو اے جملہ اتنا پیارا ہے، اے جملہ اتنا سونا ہے، اللہ دی قسم میرے آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ اللہ اللہ کسرے دے نال پڑھے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اے عمل اے وظیفہ کرن دا اتنا فائدہ ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایک پلے اندر 7 زمیناں رکھ دیتیاں جان، 7 آسمان رکھ دیتے جان، یعنی 14 طبق ملا کے ایک پلے اندر رکھ دیتے جان، دوسرے پلے اندر لا الہ الا اللہ والا ٹکڑا رکھ دیتا جائے، 14 طبق والا پلہ ہلکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ والا پلہ وزنی ہو جائے گا۔ پڑھیا کرو، چل دے پھر دے اٹھ دے بیٹھ دے، او سونیو کوئی پریشانی آ جائے، کوئی آزمائش آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، اے وظیفہ کریا کرو۔ رب کعبہ دی قسم میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، جڑا بندہ کثرت دے نال پڑھے گا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حضرات محترم اس کلمے دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ تہاڈیاں ساریاں پریشانیاں، آزمائشاں، آفتاں، بیماریاں اللہ سب دور کر دے گا، اللہ خوشحالی پیدا کر دے گا، اللہ اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول کر دے گا۔ آئیے ذرا اگے توجہ کرتے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس بندے دا آخری وقت لا الہ الا اللہ، یعنی جس بندے دا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ، جس بندے نو موت دے وقت زبان تے جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ، میرے آقا فرماتے ہیں دخل الجنہ، کائنات دا رب ایسے بندے نو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا۔ حضرات محترم بڑے بڑے آئے اس کلمے نو مٹان واسطے، بڑے بڑے آئے اس کلمے نو اللہ دی قسم ختم کرنے واسطے، فرعون جیسے بادشاہ ظالم آئے اس کلمے نو مٹان واسطے، خود مٹ گئے کلمہ اج بھی زندہ ہے۔ نمرود بادشاہ جیسے ظالم آئے اس کلمے نو مٹان واسطے، خود مٹ گئے لیکن کلمہ نہیں مٹیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، بڑے بڑے چوٹی دے کافر آئے اس کلمے نو مٹان واسطے، اس کلمے نو ختم کرنے واسطے، سونیا خود مٹ گئے، خود تباہ ہو گئے۔ ایک کلمہ اج بھی زندہ ہے، ایک کلمہ کل بھی زندہ ہے، ایک کلمہ قیامت دیاں کندھاں تک زندہ ہے، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، مل کے بڑھو، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، یہ قبر تیری چمکائے گا لا الہ الا اللہ، کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے سب کا ناتا ہے، وہی تو سب کا داتا ہے، اسی سے سب کا ناتا ہے، اور کسی سے لینا کیا لا الہ الا اللہ،
کبھی نہ مٹنے پائے گا لا الہ الا اللہ۔ اس کلمہ پاکستان کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آج نہیں تے کل 14 اگست منائی جائے گی، اس ملک پاکستان اندر ہر میرے معاشرے دا نوجوان 14 اگست منائے گا۔ ہائے ہائے، اور 14 اگست منانے والوں، کاش کدے 14 اگست منام تو پہلے میرے بزرگاں تو پوچھو سن 1947 دی داستان کیا ہے۔ اللہ دی قسم، اس کلمے دی وجہ تو میرے بزرگاں نے اپنی جانہ دا نذرانہ پیش کیتا ہے، میرے معاشرے دیا نوجوانہ نے اپنی گردناں تن تو جدا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ میں تواڈے سامنے سن 1947 دی مختصر داستان رکھنا چاہنا وا، وقت تھوڑا ہے، آخری باتاں غور کرتے جانا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیوں ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، ہن تک کسے بندے نے میریاں گلاں تے توجہ نہیں کیتی، غور نہیں کیتی، اون دی مرضی ہے، لیکن سونیا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا، اے جڑیاں چند گلاں میں تواڈے نال کرن لگا وا، سونیوں خدا را دل دیاں تختیاں تے لے کے لے جاؤ، پلے بن کے لے جاؤ۔ اللہ اللہ، سن 1947 دی داستان ہے، میرے علامہ، اللہ اللہ میرے علامہ، میرے قائد علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں، انج کر کے میں پنجاب لائبریری اندر ایک کتاب دا مطالعہ کردہ پیا وا، کتاب پڑھدیاں میرے سامنے ایک ایسا واقعہ آیا۔ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرما دے رہے ہیں، ایک عورت، اس عورت دے 4 بیٹے نے، ایک شوہر، انج کر کے جدو پاکستان تے ہندوستان دی جنگ شروع ہوئی نا، اے عورت اپنی 4 بیٹیاں نو لے کے، اپنے شوہر نو نہ لے کے، اللہ اللہ مسلمانہ دے قافلے اندر شامل ہو گئی۔ اللہ اللہ او مسلمان ہیں جڑے ہجرت کر کے ملک پاکستان دی طرف آ رہے ہیں، اس عورت دے 4 بیٹے نے، ایک شوہر، انج کر کے نہ سکھاں نے جدو حملہ کیتا نا، ایک حملہ کیتا، دوسرا تیسرا حملہ کیتا نا، حتیٰ کہ اس عورت دے 4 بیٹے شہید ہو گئے نے، حتیٰ کہ اندہ شوہر بھی شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ چل دیاں اے عورت بار بار قافلیاں والیاں نو پوچھ دیے، اے قافلے والیوں مینوں اے تے دسو نا، پاکستان دی سرحد کتوں شروع ہوئے گی، اے ملک پاکستان دی سرحد کتوں شروع ہوئے گی۔ قافلے والے کہنے لگے بی بی بس تھوڑا یا فاصلہ باقی ہے، حتیٰ کہ جدو اے عورت اے قافلے والے پاکستان دی سرحد اندر آگے نا، اس بی بی نو جدو پتہ لگا نا کہ پاکستان دی سرحد شروع ہو گئی، اے بی بی فوراً اللہ دے سامنے سجدے اندر گر گئی، رب دے سامنے شکریہ ادا کرن لگ گئی۔ اللہ سونیا میرے 4 بیٹے شہید ہو گئے نے، اللہ میں نو غم کوئی نہیں، اللہ میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، اللہ میرا خاندان اجڑ گیا، اللہ میرا گلشن اجڑ گیا ہے، مولا کریمہ مینوں اپنے بیٹیاں دی فکر کوئی نہیں، اللہ مینوں اپنے شوہر دی فکر کوئی نہیں، اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرنی ہاں، اللہ میں پاکستان دی سرحد در آ گئی ہاں، اللہ او ملک پاکستان ہے جتھے نظام چلے گا آمینہ دے در یتیم محمد دا چلے گا، جتھے نظام چلے گا رب دے قرآن دا چلے گا۔ بھلا اس عورت نو کیا پتہ ہے اے او ملک پاکستان ہے، ایک وقت آئے گا اس ملک پاکستان اندر شراباں عام پیتیاں جان گیاں، زناکاریاں عام کیتیاں جان گیاں، بے حیائیاں عام کیتیاں جان گیاں، قتل و غارت عام کیتی جائے گی، ہائے ہائے مجرے عام سنے جان گے، لوگاں دیاں عزتاں تے ڈاکے ڈالے جان گے۔ اور سونیوں میں اپنے معاشرے دے نوجوان دے نال مخاطباں، سونیوں ایک نقطے دی گل کرنا چاہنا وا، اس عورت نے ملک پاکستان دی خاطر اپنے 4 بیٹے
بیٹیاں نو شہید کرا لیا، ہائے ہائے اپنے شوہر نو شہید کرا لیا، خاندان اجڑ گیا ہے، گلشن اجڑ گیا ہے، لیکن اللہ دی قسم نہ بیٹیاں دی فکر نہ شوہر دی فکر ہے، فکر ہی کوئی میں ملک پاکستان دی سرحدن داخل ہو جاواں، وطن عزیز ملک پاکستان اندر چلی جاواں۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤں ایک اور واقعہ مینوں یاد آیا، اے آ واقعہ علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، انج کر کے جدوں میں مدینہ یونیورسٹی اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، انج کر کے جدوں میں مدینہ پاک اندر تعلیم حاصل کردہ ہاں، نال والا کمرہ ہے، اس کمرے اندر انڈین مسلمان بھی تعلیم حاصل کرنے واسطے آئے نے۔ ایک دن ایسا ہویا اس کمرے چو سسکیاں دی آواز آ رہی ہے، ایک بندہ روندیاں نظر آ رہا ہے، چیخاں ماردہ روندہ نظر آ رہا ہے۔ جب میں کن لگا کے سنیا نا، اس کمرے چو آواز آ رہی ہے، ایک نوجوان ہے انڈین مسلمان ہے، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا کردہ پہ آئے، دعا پتہ کی کردہ ہے، او سونیوں خدا دا نام ہے، ہاتھ بن کے میں اپنے ملت دے جوان کے گزارش کرانگا، او جوان دعا کردہ پیا، اللہ ملک پاکستان فتح عطا کر دے، اللہ ملک پاکستان کامیابیاں عطا کر دے۔ اس وقت اندر پاکستان تے انڈیا دی جنگ شروع سی، اللہ اکبر اللہ۔ جدو صبح ہوئی نا، علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرماندے نے، میں اس نوجوانوں بلایا، میں آکھیا نوجوانہ گل سننا، جدو اسی آپس اندر گلاں کرنے آ، تو انڈیا دیاں بڑیاں تعریفہ کرنا ہے، انڈیا دی وکالت کرنا ہے، لیکن آج رات میں عجیب ہی منظر دیکھیا، تو رب دے سامنے سسکیاں لے کے رو کے دعاواں کردہ پیا، اللہ ملک پاکستان کامیابی عطا کر دے، اللہ ملک پاکستان فتح عطا کر دے، اللہ اکبر اللہ۔ اے نوجوان پھر رون لگ گیا، کہنے لگا احسان بھائی گل سنو نا، میں لالا انڈیا دا مسلمان ہاں، تسی پاکستان دے مسلمان ہو، میں انڈیا دی تعریف کرنا، تسی پاکستان دی تعریف کر دیو، میں دعا اس وجہ تو کرنا وا، اگر پاکستان ناکام ہو گیا، اگر پاکستان فیل ہو گیا، نظام مصطفیٰ ختم ہو جائے گا، رب دا قرآن مٹ جائے گا، میں اللہ دے سامنے دعاواں اس وجہ تو کر رہا ہاں، اللہ ملک پاکستان فتح عطا کر دے، کیوں اس ملک اندر میرے پیغمبر دا نظام چلے گا، مصطفیٰ پیغمبر دا نظام چلے گا، رب دے قرآن دا نظام چلے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم آؤ نا، اج میں اپنے معاشرے دے نوجوان مخاطبہ لے سونیا گل مکن لگی ہے، لے سونیا گل اختتام دی طرف جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ کل میرے معاشرے دا نوجوان ہے، اپنیاں گڈیاں تے جھنڈے بھی لگائے گا، موٹر سائیکلاں تے جھنڈے لگائے گا، اپنے چہرے تے بھی جھنڈا لگائے گا، اپنی قمیض تے بھی جھنڈا لگائے گا، اپنے ہاتھ اندر بھی جھنڈا پکڑے گا، نعرہ لگائے گا، اللہ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ سونیا میں تیری گجر کلونی دا ایک واقعہ تیرے سامنے رکھنا چاہنا وا، رات دی گل ہے، ایک میرا نوجوان ویر ہے، اس بندے دا میں نام لینا نہیں چاہتا، انہیں اپنی گڈی دی بیک سائڈ تے پاکستان دا جھنڈا لگایا، اپنے سونٹ تے بھی جھنڈا لگایا، گڈی دے اندر انڈیا دے مجرے چلائے نے، انڈیا دے گانیاں نو سوندا پیا۔ او سونیا کب تک ملک پاکستان نال بے وفائیاں کرے گا، او سونیا کب تک ملک پاکستان دے نال بے رخیاں کرے گا۔ اے او ملک پاکستان ہے جس ملک پاکستان واسطے میرے بزرگاں نے اپنیاں جاناں دے دتیاں نے، میرے نوجوان شیراں نے اپنیاں گردناں کٹا لیاں نے، میری ماواں بہناں نے اپنیاں عزتاں لٹا دتیاں نے۔ او سونیا کیویں دا پیار کرنا ہے ملک پاکستان نال، او کیویں دی محبت کرنا ہے وطن عزیز پاکستان دے نال۔ ایک پاسے دعویٰ کرے میں پاکستانی ہاں، ایک پاسے دعویٰ کرے میں مسلمان ہاں، جھنڈا بھی لگا دیتا ہے، جھنڈا بھی ٹنگ دیتا ہے، نعرے بھی لگا دیتا
کیتے نے اج دا میرے معاشرے دا نوجوان اسی گڈی اندر انہاں دشمناں دے گانے سندا نظر آئے انہاں دشمناں دے مجرے دیکھدا نظر آئے نانا سونیا او چھوڑ دے بے وفائی پاکستان نال ایک وقت آئے گا رب کعبہ دی قسم ہے اسی مٹ جاواں گے دشمن مٹ جان گے جڑے پاکستان نو بدنام کرنا چاہندے نے پاکستان نو ناکام کرنا چاہندے نے پاکستان نو مٹانا چاہندے نے ایک وقت آئے گا مٹ جان گے تباہ ہو جان گے برباد ہو جان گے پاکستان آج بھی زندہ ہے پاکستان کل بھی زندہ ہے پاکستان قیامت دیاں کندھاں تک زندہ کیوں پاکستان کا مطلب کیا ہے اچھی بولو پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ الا اللہ انشاءاللہ اس ملک پاکستان واسطے ساڑھے بیوی بچے بھی حاضر نے ساڑھا مال بھی حاضر ہے رب کعبہ دی قسم میرے معاشرے دے ہر نوجوان دی جان بھی کہو انشاءاللہ حاضر ہے نا اس ملک پاکستان واسطے انشاءاللہ ساڑھیاں جاننا بھی حاضر نے پاکستان آج بھی زندہ باد ہے پاکستان کل بھی زندہ باد ہے پاکستان قیامت دیاں کندھاں تک زندہ باد ہے اللہ کے دعا ہے اللہ تعالی ملک پاکستان وطن عزیز نال سچا پیار سچی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے میں جھنڈا لگان دا منکر نہیں ہاں میں یہ نہیں کہندا تسی جھنڈا نہ لگاؤ لیکن سونیو جے میں اتو نظر آندے ہو اے میں وچوں بھی نظر آیا کرو او دشمناں نے سکھاں یہودیاں عیسائیاں نے ساڈیاں ماواں بہناں دیاں عزتاں اللہ دی قسمیں تار تار کر دتیاں سی لیکن اج اسی انہاں دشمناں نال پیار کریے جاؤ جس میرے بزرگ دی عمر 100 تو اوپر ہے جا کے انہاں تو پوچھو اللہ سن 1947 دی داستان کیا ہے رون گے اکھاں چ آنسو آ جان گے اللہ کے دعا اللہ سے ایمان اندر سانو کتاب سنت دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین Thanks for watching. Please subscribe my YouTube channel Apni Duniya. Thank you.